آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو جنت کی بشارت دی جا چکی ہے؟ جی ہاں، بس ایک شرط ہے، وہ یہ کہ آپ نواز شریف کے مینار پاکستان میں ہونے والے جلسے میں شرکت کریں۔ اگر آپ نے اس جلسے میں شرکت کی تو آپ سیدھا جنت جائیں گے۔ جی ہاں، آپ کو کوئی اعمال نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کے آباء و اجداد نے، آپ کے بزرگوں نے جو محنت کی ہے، خواہ مخواہ میں کی ہے، ان کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ آئندہ صدی میں یہ اعلان ہونے والا ہے، جو نواز شریف کے جلسے میں مینار پاکستان پہ شرکت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ کتنا آسان طریقہ ہے جنت میں جانے کا۔ تمام بزرگوں کو خوشی ہوگی یہ بات سن کر۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بالکل آپ سب جنت میں جائیں گے اگر آپ ان کے یعنی مسلم لیگ نون کے آئندہ ہونے والے جلسے میں شرکت کریں گے تو آپ ضرور جنت میں جائیں گے۔ کیسے جنت میں جائیں گے؟ کیونکہ آپ اور وہاں تمام لوگ جو آئیں گے وہ کوئی بگھی پہ بیٹھ کے تو آئیں گے نہیں۔ پتہ نہیں کون کس سے ادھار پیسے لے کر اپنے موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈالے گا، دوستوں کے ساتھ مل کے رکشہ بھرے گا، سائیکل پہ رکشے میں جس طرح سے بھی ہوگا آئے گا اور بعد میں یہ ادھار چکاتا پھرے گا۔ اور اگر یہ بھی نہ ہوا اس سے تو کھانے پہ جھپٹیں گے، دیگوں میں گریں گے، بریانی پکڑیں گے، ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے اور گریں گے، زخمی ہوں گے، تھوڑے دنوں اسپتالوں میں رہیں گے، پتہ نہیں آئندہ صورتحال ان کی کیا ہو۔ تو جنت کا راستہ ہوا نا، جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس وقت پاکستان کے وہ تمام لوگ، وہ تمام عوام جو مصائب کا سامنا کر رہے ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، ملک کی معاشرتی اور سیاسی حالات سے بہت زیادہ دکھی ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس راہ فرار کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کے جلسوں میں وہ جائیں گے، چھینا جھپٹی ہوگی، اسٹیج پہ لگ جائیں گے اور گر جائیں گے، یا کچھ ہو گیا خدا نخواستہ کوئی سانحہ، تو مرنا تو ہے، اور اس طرح کے جو معصوم لوگ مریں گے تو سیدھا جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے بڑی دور کی بات کی ہے اور ہم الو لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اب یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں کہ جلسے میں جو شرکت کرے گا اس کو جنت کا ٹکٹ ملے گا۔ جنت کا ٹکٹ اسی طرح سے ملے گا جب وہاں جا کے مر کھپ جائیں گے، زخمی ہوں گے، اسپتالوں میں پڑیں گے اور مسائل پہ پہلے ہی دبے ہوئے ہیں، مزید اس کے نیچے سسک کے اب دم توڑ دیں گے۔ تو جنت کا راستہ ہوا نا۔ اب آپ بتائیے کہ اس میں مذاق اڑانے کا یا ہنسنے کا کون سا مقام ہے؟ بہت دور کی بات کی ہے انہوں نے۔ اور ہمارے جو یہ معصوم سیدھے سادے بھولے بھالے بزرگ ہیں نا، وہ تو اس بات پہ یقین کر ہی بیٹھیں گے کہ وہ جو لندن سے آ رہا ہے وہ جنت کا ٹکٹ لے کر آ رہا ہے۔ لندن سے آنے والوں کے پاس جنت کا ٹکٹ موجود ہوتا ہے۔ تو میں نے بہترین وضاحت کی ہے، اس کے علاوہ اب کوئی تشریح اس کی نہیں کر سکتا کہ جنت کا ٹکٹ اسی طرح مرنے پہ مل سکتا ہے، کیونکہ جو معصوم لوگ، جو مجبور لوگ آپ کی باتوں میں آ جاتے ہیں جلسوں میں، اور ویسے بھی اس طرح کے جلسوں میں سانحات ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ لوگ ڈر جاتے ہیں اور پھر ان کے خاندان اس ڈر اور خوف میں برسوں مبتلا رہتے ہیں۔ آپ اگر کبھی لوگوں سے بات کریں اور اس طرح کے جلوسوں میں شامل ہوں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کے ساتھ کیا ہوا، کس کا کیا لٹ گیا اور کس کا کیا برباد ہوا۔ ابھی تو آسان طریقہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ جنت کا ٹکٹ مل رہا ہے، تو جائیے اگر آپ کو جنت کا ٹکٹ چاہیے، ورنہ قبول کر لیجئے اسی دوزخ نما جہنم کو جو ان لوگوں نے، جو جنت کا ٹکٹ اس وقت بانٹ رہے ہیں، ہمارے آپ کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس حال میں بھی رہو شکر گزاری کا مقام رکھو، شکر ادا کرو کہ ہم جس حال میں ہیں بہت بہتر ہے۔ دیکھیں اس طرح کے خواب دکھائے جا رہے ہیں کہ جنت کا ٹکٹ ملے گا اگر مینار پاکستان میں ہونے والے جلسے جو نواز شریف صاحب کے لیے ہوگا اس میں اگر آپ شرکت کریں۔ ہوتے ہیں معصوم بھولے بھالے لوگ دور دور سے چلے آئیں گے کہ جنت کا ٹکٹ ملے گا۔ کون سا وہ مکے مدینے سے آ رہا ہے؟ وہ لندن سے آ رہا ہے اور جنت کا ٹکٹ۔ سوچئے، خود بھی سوچئے اور دوسروں کو بھی سوچنے میں مجبور کیجئے، بات چیت کیجئے، بات چیت کے ذریعے لوگوں کا شعور اجاگر کیجئے، بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس سمجھ ہے، بولنے کی ہمت ہے،
طاقت ہے تو بولیے. گھر سے باہر بولنے سے ڈرتے ہیں تو گھر کے اندر بولیے. اپنے گھر کے، اپنے خاندانی نظام کو، اپنے گھر کے نظام کو، اپنے خاندانی نظام کو، اپنے گھر کے لوگوں کی سوچ کو اس قدر مضبوط کیجئے کہ دوسرے اس طرح کی بات کر کے کہ جنت کا ٹکٹ ملے گا جلسے میں شرکت کرنے کے لیے یا کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کا استقبال کر کے، تو ایسی سوچوں میں نہ آ سکیں. اس لیے اپنی سوچ کو بھی مضبوط کیجئے، مضبوط رکھیے اور دوسروں کی غلط فہمیوں کو بھی دور کر دیجئے. اپنے تمام مشکلات سے نکلنے کا یہی حل ہے کہ ہم فیصلہ کریں، ہم سوچیں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے. اب بتائیے کہ آپ کو اس طرح کا جنت کا ٹکٹ چاہیے؟ مجھے تو نہیں چاہیے، اور میں آپ سب کے لیے بھی یہ پسند نہیں کروں گی کہ اس طرح کا جنت کا ٹکٹ ملنے سے بہتر ہے کہ ہم اگر دوزخ میں رہ رہے ہیں تو ہمیں دوزخ ہی قبول ہے.